اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کی ویڈیو کا موضوع اور عنوان سیرت و تعلیمات امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی مختصراً سیرت اور تعلیمات اور کرامات کا ذکر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی ذات تک اور تمام مومنین اور مومنات تک دعوت فکر پیش کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے نام سے ہمارا پورا مکتب پہچانا جاتا ہے، جن کے ہمارے مکتب کی شناختی آپ کا نام مبارک بن گیا، حالانکہ ہمارا جو مکتب ہے مکتب تشیع ہے، اس کی پہچان جو ہے شیعان علی کے نام سے تاریخ میں درج ہوئی، اور بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہچان نے زور پکڑا، اور خاص کر کچھ حالات جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے حوالے سے پیدا ہوئے، تو اس کے بعد سے اس پہچان نے، یعنی علی والوں کا گروہ یا پیروکاران علی کا گروہ، شیعہ یعنی گروہ، شیعہ یعنی جتھا، شیعہ یعنی گروپ، تو یہ مولا علی علیہ السلام سے مخصوص ہو گیا۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعلیمات، جن کی تبلیغات اور جن کی علمی جو ایک قابلیت اور علمی طور پہ جو آپ نے اس زمانے میں جھنڈے گاڑے اور کس طرح سے شاگرد تیار کیے، اور نہ صرف دینی اور دنیاوی علوم، کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں جس کی لو آپ کے چراغ علم سے نہ پھوٹی ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس پورے مکتبہ فکر کا، اس پورے گروہ کا نام منسوب ہو جانا، یہ خود بذات خود اس چیز کی غمازی اور نشاندہی کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں، دور امامت میں جو علمی جد و جہد کی، جس طرح سے آپ نے اپنے صحاب تیار کیے، اور اس سورج، علم کے سورج کی جو کرنیں پھوٹیں پوری سوسائٹی میں، پوری دنیا میں، اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات اور اس کے اوپر آج تک غیر مسلم ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے سپر مین ان اسلام امام صادق علیہ السلام، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ لازمی پڑھیں۔ اس کے اوپر چند غیر مسلمین کے گروہ نے تحقیقات کی امام کے اقوال کے اوپر، طبی معاملات میں جو امام نے فرمایا، کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں امام نے جو بتایا، اس کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی۔ پھر جابر بن حیان جو رحم اللہ ہیں، جو امام پاک کے شاگرد ہیں، جنہوں نے کیمسٹری کے اوپر جھنڈے گاڑے اپنی قابلیت کے، اور ان کے نام کا سکہ چلتا ہے علم کیمیا کے اوپر، انہوں نے جو امام سے سیکھ کے آگے چیزیں بھیجی، ان کے اوپر ریسرچ کی، تو وہ ساری ریسرچ کا اور تحقیقات کا جو ہے اس کتاب میں ذکر کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تاریخ اسلامی کی اور تاریخ ائمہ کی، ائمہ طہار کی، اس میں واحد شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی ولادت کا دن بھی رب العالمین نے وہی انتخاب کیا اس کا، روایات اہل تشیع کے مطابق، جو 17 ربیع الاول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے ولادت مبارک کا دن، وہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ آپ کے والد کا اسم مبارک امام محمد باقر علیہ السلام تھا، اور والدہ گرامی جناب ام فروہ تھیں، جو جناب قاسم بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، اور جن کے بارے میں خود امام صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ ان کا شمار ان افراد میں تھا جو صاحبان ایمان، نیک کردار اور پرہیزگار تھے، اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا آپ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئی، جن کے بارے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ یعنی قاسم اگرچہ جناب ابو بکر کے سلب سے ہیں، لیکن در حقیقت میرے تربیت یافتہ ہیں، در حقیقت میرے فرزند کہے جانے کے زیادہ قابل ہیں، کہ ان کی تعلیم و تربیت میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود کی ہے، اور اس علی علیہ السلام کی فرزندی کا اور ان کی پیروی کرنے کا نتیجہ تھا کہ آپ کو بھی ظالمان وقت نے اتنی سخت سزا دی کہ کچھ تاریخی روایات کے مطابق آپ کو گدھے کی کھال میں بند کر کے جلوا دیا گیا تھا۔ جناب ام فروہ یعنی والدہ گرامی جناب امام صادق علیہ السلام کی ذاتی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو مس کیا، تو کسی شخص نے اعتراض کر دیا کہ یہ خلاف سنت ہے، تو آپ نے فرمایا، ہم اس گھر کے افراد ہیں جو تیرے جیسے افراد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر تھا، جس کے معنی نہر کے ہیں،
اور جو جنت میں ایک وسیع نہر کا نام بھی ہے، جس سے قدرت کی طرف سے یہ اشارہ مقصود تھا کہ آپ کے علوم و کمالات سے ایک عالم سیراب ہونے والا ہے، ایک زمانہ سیراب ہونے والا ہے، اور رہتی دنیا تک، بلکہ نہ صرف وہ زمانہ بلکہ تا قیامت جو ہے آنے والے علم سے محبت کرنے والے، علم کے اوپر تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ نہر جاری ہے، اور یہ لوگ اپنی پیاس، علمی پیاس وہاں سے بجھاتے رہیں گے۔ کنیت آپ کی جناب ابو عبداللہ کے نسبت سے ابو عبداللہ تھی، اور القاب صابر، فاضل، صادق تھے، جن میں صادق کا لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تذکرہ میں عطا فرمایا تھا، جس میں اپنے بعد کے وارثوں اور جانشینوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور فرمایا تھا کہ میرے اس وارث کا لقب صادق ہوگا۔ اور اس کا ایک راز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اولاد رسول میں ایک شخصیت جعفر کذاب کی بھی پیدا ہو گئی، جنہوں نے غلط دعویٰ امامت کر کے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کذاب قرار پائے تھے۔ اسی لیے اس اشتباہ سے بچنے کے لیے آپ کو مسلسل صادق کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ لفظ صادق جو ہے بعض روایات کے مطابق، بعض کے مطابق تو جیسے بتایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس طرف اشارہ فرما گئے تھے، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ جو جعفر کذاب والا واقعہ ہے، اس کے بعد سے آپ کے نام کے آگے جعفر صادق لگانا شروع ہو گیا تاکہ کوئی اشتباہ نہ پیدا ہو سکے۔ اگرچہ دوسرے جعفر بعد میں بھی تواب قرار پا گئے، یعنی اپنے اس عمل سے انہوں نے توبہ کی، تائب ہوئے اور رجوع کیا، لیکن عام طور سے ان کا تعارف اسی لقب سے ہونا شروع ہو گیا، یعنی جعفر کذاب کے۔ آپ کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدس میں برابر ماں سے کلام کیا کرتے تھے، اور ولادت کے بعد بھی سب سے پہلے زبان مبارک پر کلمہ شہادتین جاری کیا، اور ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا کہ امام اسلام لاتا نہیں ہے بلکہ معصوم اسلام لے کر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ نے، ویسے تو ہر معصوم اور ہر امام نے اپنے پیروکاروں کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے پیروکاروں کے لیے روشن علم کے چراغ چھوڑے ہیں، لیکن آپ کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے بتا دیا، اور جو کچھ عقائد، کچھ تقیہ کے دور کی وجہ سے، کچھ بنی عباس کے ظالمانہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے جو چیزیں گڈمڈ ہو گئی تھیں عقائد تشیع میں اور باقی مکاتب کے جو عقائد تھے، آپ کی خصوصیات یہ تھیں کہ آپ نے اپنے دور امامت میں بالکل چھانٹ کے ہر چیز کو الگ کر دیا۔ یہی وجہ ہے، ان وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ پورا مکتب پھر مکتب جعفریہ کہلایا، اور تا قیامت اس کی پہچان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام مبارک سے رہے گی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی کچھ کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے کرامات دو طرح کے ہیں، بعض کا تعلق علم و معرفت سے ہے، جن کا ظہور مناظر اور مباحثوں کی شکل میں ہوا ہے، اور بعض کا تعلق عملی دنیا اور ظہور عجائب و غرائب سے ہے، جنہیں عرف عام میں معجزہ یا کرامت کہا جاتا ہے۔ امام کی زندگی میں دونوں طرح کے کرامات و بے مثل و بے نظیر ہیں، جن کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ علمی اعتبار سے عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک قدری عالم آیا، جس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہے اور خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس نے اپنے دعویٰ پر ایسے دلائل پیش کیے کہ تمام اہل علم عاجز رہ گئے۔ آخر میں عبد الملک بن مروان نے مدینہ سے امام باقر علیہ السلام کو طلب فرمایا، اور آپ نے امام صادق علیہ السلام کو امام نے اپنی جگہ بھجوا دیا۔ عبد الملک نے اعتراض کیا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں۔ آپ نے اس شخص سے خطاب کر کے فرمایا کہ تجھے سورہ حمد یاد ہے؟ اس نے تلاوت شروع کر دی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کے اختیار میں نہیں ہے تو اس سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس قدری عالم سے کہا کہ تجھے سورہ حمد یاد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس سے مناظرہ شروع ہوا تو اس نے کہا کہ جی یاد کیا، اس نے سنانا شروع کر دی، اور جب وہ اس آیہ مبارکہ پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچا تو آپ نے اسے روک دیا اور فرمایا کہ اگر خدا کے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہے سب کچھ، تو اس سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سننا تھا کہ وہ قدری عالم جو تھا مدہوش سا ہو گیا اور مجلس سے مناظرہ برخاست ہو گئی، اور وہ قدری عالم اس قدر مدہوش ہوا کہ کتنی ہی دیر تک وہ امام پاک کے چہرہ مبارک کو تکتا رہا، بالکل گمسم ہو کے۔ ابو شاکر و بسانی نے آپ سے وجود خدا پر دلیل طلب کی تو آپ نے ایک انڈے کا حوالہ دیا کہ یہ ایک بند قلعہ ہے جس کے اندر دو متضاد قسم کی چیزیں ہیں، یعنی ایک زردی ایک سفیدی، لیکن ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتی، حالانکہ تم اس کو بار بار ہلاتے بھی رہو پھر بھی نہ زردی سفیدی میں معلول ہوگی نہ سفیدی زردی میں معلول ہوگی، اور پھر کسی کے داخلہ کے بغیر اس کے اندر سے بچے بھی باہر نکل آتے ہیں۔
تو اگر کوئی خدا نہیں ہے تو وہ کون سی پھر طاقت ہے جس نے سفیدی کو زردی سے الگ رکھا ہوا ہے؟ اور تمہارے ہلانے کے باوجود قانون قدرت تو یا جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ دو متضاد کلر ہوں، دو متضاد چیزیں ہوں، ایک ہی چیز میں بند ہوں، ان کو ہلایا جائے تو وہ مکس اپ ہو جائیں گی، ایک دوسرے کا کلر پکڑ لیں گی، ایک دوسرے کا ظرف پکڑ لیں گی۔ تو امام پاک فرماتے ہیں کہ پھر وہ کون سی طاقت ہے؟ اگر خدا موجود نہیں ہے معاذ اللہ، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ کون سی شے ہے جس نے ان کو ہلانے کے باوجود الگ الگ رکھا اور مکس ہونے سے بچایا ہوا ہے؟ کس قانون کے تحت یہ مکس نہیں ہوتی؟ اور پھر اس میں سے جو انڈے میں سے بچے نکلیں گے، اندر کوئی چیز داخل ہوئے بغیر، اس کو بچوں کو نکالنے والا خالق کون ہے اگر اللہ کوئی نہیں؟ جناب ابو حنیفہ نے اپنے کمال علم کا اظہار کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ آنکھ میں نمک، کان میں تلخی، ناک میں رطوبت اور لبوں میں شیرینی کیوں ہے؟ پھر وہ کون سا کلام ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا عین اسلام ہے؟ ابتدا عین کفر ہے۔ امام نے جناب ابو حنیفہ سے فرمایا کہ جو کہ خود ایک مکتب کے امام ہیں اور آپ کے شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ابو حنیفہ یہ بتاؤ وہ کون سا کلام ہے جس کی ابتدا عین کفر ہے اور جس کی انتہا عین اسلام ہے؟ پھر فرمایا پھر عورت کے یہاں حیض اور حمل جمع کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کی کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے؟ جناب ابو حنیفہ نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور فرمایا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، آنکھ میں نمکینی نہ ہوتی تو حدقہ چشم بہہ جاتا، یعنی جو لعاب ہے، جو لیکوڈ چیزیں ہیں جنہوں نے آنکھ کو سیف رکھنا ہوتا ہے، وہ بہہ جاتا سارا اگر اس میں نمی نہ ہوتی۔ کان میں تلخی نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے اس میں داخل ہو جاتے اور تمہارے سوئے سوئے پتہ نہیں کتنے حشرات الارض کیڑے مکوڑے کان میں داخل ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کا ایک دوسرا قول ہے کہ کان کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے اندر نہیں جا سکتے۔ ناک میں رطوبت نہ ہوتی تو سانس کی آمد و رفت بہت مشکل ہو جاتی اور خوشبو اور بدبو کا احساس جاتا رہتا۔ لبوں میں شیرینی نہ ہوتی تو کسی شے کے ذائقے کا احساس نہ ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا اور سنو، وہ کلام جس کی ابتدا کفر ہے، عین کفر ہے اور انتہا عین اسلام ہے، وہ کلمہ توحید ہے کہ جس کی ابتدا لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں، یہ کفر ہے، اور الا اللہ یعنی اس کا اختتام، یعنی لا الہ ابتدا ہے کہ کوئی اللہ نہیں، الا اللہ مگر اللہ، یہ عین اسلام ہے۔ عورت کے یہاں حیض و حمل کا اجتماع اس لیے اکٹھا نہیں ہوتا کہ خون کا رخ بچے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور اسی سے اس کی غذا فراہم کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کہ حکیم ابن عیاش کلبی آپ کی ہجو کرتا ہے اور اس نے اپنے اشعار میں زید شہید، جناب زید شہید امام سجاد علیہ السلام کے فرزند ارجمند، ان کو برا بلا کہا ہے، اور انہوں نے خلیفہ ثالث کو جناب علی علیہ السلام سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، خدایا اس پر کسی جانور کو مسلط کر دے جو شخص ایسی باتیں کر رہا ہے اور ہماری توہین کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک شیر نے اس کا خاتمہ کر دیا اور حضرت نے خبر پاتے ہی سجدہ شکر ادا کیا کہ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ ابو بصیر حمام کی طرف غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستہ میں ایک جماعت کو دیکھا جو حضرت کی زیارت کے لیے جا رہی تھی۔ سوچا کہ پہلے زیارت کر لیں، اس کے بعد غسل کریں گے۔ جیسے ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ نبی اور امام کے گھر میں ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیے، غسل مقدم ہے جو آداب زیارت میں شامل ہے، یعنی جو واجب غسل تم پر واجب ہوا ہے اسے کیے بغیر تم نبی اور امام کے گھروں میں داخلہ نہیں کر سکتے۔ یونس بن زبیان نے آپ سے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے ہمارے اختیار میں ہیں، اور یہ کہہ کر ایک ٹھوکر ماری۔ یعنی یونس بن زبیان سے آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے ہم آل محمد علیہ السلام کے اختیار میں ہیں، یہ کہہ کر ایک ٹھوکر ماری اور زمین سے ایک ڈبہ جو زیورات سے بھرا ہوا تھا نکل آیا۔ یونس نے کہا کہ حضور، ان اختیارات کے باوجود چاہنے والے پریشان رہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے آخرت ہے جو مشروط ہے ان کے عقیدہ اور عمل کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اس کم از کم جملے پہ مومنین غور کیجئے گا۔ اسی طرح آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ کوہ ابو قبیس پر بیٹھے ہوئے بارگاہ خداوندی میں محو مناجات ہیں اور فرما رہے ہیں یا حیو یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یا رحیم یا رحمان الرحمٰن راحمین، اور یہ سب کہنے کے بعد عرض دعا کی کہ خدایا مجھے غذا کے لیے انگور چاہیے اور لباس کے لیے ایک چادر درکار ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک انگور کی ٹوکری اور ایک چادر کا نزول ہوا، تو میں نے کہا میں نے آپ کی دعا پر آمین کہی تھی، لہٰذا میرا بھی حق ہے، تو آپ نے مجھے شامل کر لیا، اور خدا گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسے نہ انگور دیکھے
اور چادر کے لیے میں نے عرض کی کہ مجھے ضرورت نہیں لیکن اس کے بعد جب مقام سعی کی طرف بڑھے تو ایک سائل نے چادر کا سوال کر لیا تو آپ نے اسے بھی دے دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون صاحب کرامت بزرگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک شخص نے آپ سے موضع جناب ابراہیم کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے کن طیور کو، یعنی کن پرندوں کو، طیور کہتے ہیں طائر کی جمع اور طائر پرندہ کو کہتے ہیں، وہ جو قرآن میں واقعہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو کیسے بندوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو؟ تو اللہ نے کہا کہ کیا آپ کو یقین نہیں؟ آپ نے کہا کہ یقین بے شک ہے جناب ابراہیم نے کہا، لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اس موضع کی طرف اس نے شخص نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ انہوں نے کن طیور کو ذبح کر کے زندہ کیا تھا؟ تو آپ نے طاؤس، غراب، باز، کبوتر کو آواز دی۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو انہیں ذبح کر دیا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اجزاء کو منتشر کر دیا، اور پھر آواز دی تو سارے ٹکڑے یکجا ہو گئے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ ہم ہی جناب ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں۔ آپ کی اب کچھ بات کرتے ہیں جو کل دن گزرا جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا۔ یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ آپ کی شہادت زہر دغا سے ہوئی، آپ کو منصور دوان کی نے زہر دلوایا، جس کی کوشش معتد بار کی گئی، لیکن جب وقت آ گیا تو زہر نے اپنا اثر کر دیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگرچہ بعض مورخین نے منصور کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے کچھ یوں تحریر کیا ہے کہ آپ کی شہادت منصور کے زمانہ میں ہوئی، لیکن بہرحال جو مسند روایات پہنچی ہیں مکتب تک اور دوسرے مکاتب کے ذریعے بھی، اس میں منصور دوانکی کے دور میں منصور دوانکی کے حکم سے ہی آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں اپنے جد جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسائیگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ عمر مبارک جو بوقت شہادت تھی آپ کی 65 سال تھی، اور یہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے ائمہ میں سے سب سے طویل عمر امام پاک کی تھی، سوائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے۔ آپ کے آخر وقت کا یہ واقعہ قابل توجہ ہے کہ آپ نے تمام اہل خانہ اور اعضاء اولاد کو جمع کر کے یہ وصیت فرمائی کہ اور یہ دیکھیے کہ امام پاک نے بالکل وقت آخر میں یہ وصیت کی ہے، تو اس وصیت کی حساسیت، اہمیت اور اس کی عظمت جو ہے مومنین کی آنکھوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو نماز کی اہمیت اور نماز کو سبق سمجھے، نماز کی اہمیت نہ سمجھے، اس کو ہلکا اور معمولی سمجھے، اس شخص تک ہم محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یہ آپ نے آخری الفاظ ادا کیے اور اس دار فانی سے آپ چلے گئے۔ اب مولا کے کچھ اقوال حکیمانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور در حقیقت انہی اقوال حکیمانہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اختتام میں اپنے آپ کو اور تمام سننے والوں کو دعوت فکر دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جعفری وہ ہے، یعنی جعفری جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہو، یعنی شیعہ یا امام کا چاہنے والا ہو، وہ ہے جس کا پیٹ اور شرم گاہ عفت دار یعنی پردے دار ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ غور کیجئے۔ ہم اس لیے بارہا عرض کرتے ہیں مومنین اور مومنات کہ خدا کے واسطے تعلیمات اور سیرت کو پڑھا کریں۔ آپ کو خدا کی قسم، یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے پڑھا ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ آپ کو 90% جو ہے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو عقیدت کے نام پر وہ چیزیں جن کا دور دور تک آل محمد کی تعلیمات سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ عقیدت کے نام پر آپ میں انجیکٹ کی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے جو اصل میں سیرت آل محمد اور تعلیمات آل محمد۔ 90% ممبر پر قبضہ ہے اس ٹائم غالیوں کا، گانے والوں کا، گویوں کا، غالی ذاکروں کا اور غالی عالم نما کچھ یہ امامہ باندھے لوگوں کا یا جناب کیپ رکھے لوگوں کا۔ جو کوئی پان فروش ہوتا ہے، جو سائیکل فروش ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، جناب کیپ سر پر رکھی، ممبر پر آ گئے، لاکھوں روپے لیے، لوگوں کے عقیدے بھی خراب کیے، اور سبحان اللہ قربان جائیں ان واہ واہ کرنے والوں عقل کے اندھوں پر کہ جو اس طرح کی بکواسیات، شرک سے بھری بکواسیات اور سیدھا سیدھا قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف باتیں سن کر بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ اور حوصلہ رکھیے، جمع خاطر رکھیے، انشاءاللہ قبر میں، برزخ میں، قیامت میں آپ کے ہاتھ یہ واہ واہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ چونکہ آپ نے کبھی، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علماء حق اور علماء بزرگان کو ہمارا سلام، ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، یہ ان غالیوں کی بات کر رہا ہوں جو عقیدے کو، عقائد آل محمد کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، صرف اپنے نوٹ اور ریٹ بڑھانے کے لیے۔ تو یہ سن لیجئے کہ آخری وقت میں امام نے کیوں نہیں کہا
کہ ہماری شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی جو قمیضیں اتار کے ماتم نہیں کرتا، میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو زنجیریں نہیں چلاتا؟ کیوں نہیں امام نے کہا کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جس نے کڑے نہیں پہنے، بالیاں نہیں پہنی؟ کیوں نہیں امام نے کہا کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا؟ کیوں نہیں امام نے کہا کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو کوئلوں پر نہیں چلتا؟ کیوں نہیں امام نے کہا میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو ہر چیز عبادت چھوڑ کے علی علی کو مقدم نہیں کرتا؟ کیوں نہیں امام نے کہا کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو ولایت علی کے نام کے اوپر تمام عبادات اور احکامات خدا کو چھوڑ بیٹھا ہے؟ کیوں امام نے یہی کہا کہ میری شفاعت یعنی ہماری شفاعت، کل آل محمد کی شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے؟ اسی ایک جملے اور اسی ایک روایت جو متفق علیہ روایت ہے، صرف ہماری کتب میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتب میں بھی نقل ہوئی ہے، اسی ایک روایت کو میزان پہ رکھیں اور دوسری طرف یہ سارے غالی ٹولہ کے قائد رکھیں، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یقین کے ساتھ تھوڑا عمل بے یقینی کے عالم میں کثیر عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ بہتر تقویٰ یہ ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے، مومنین کو اذیت نہ دے، ان کی غیبت نہ کرے، اور بہترین زندگی یہ ہے کہ بہترین اخلاق کا مالک ہو اور جب چلا جائے تو لوگ اس کو یاد کر کے روئیں۔ نافع ترین مال کا نام قناعت ہے اور بدترین جہالت خود پسندی ہے۔ اے حمران اگر ممکن، یہ اپنے صحابی کو کہا ہے، حمران اگر ممکن ہو کہ گھر سے باہر نہ نکلو، کہ باہر آنے میں اپنے آپ کو غیبت، جھوٹ، حسد، ریا وغیرہ سے محفوظ رکھنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ بہترین جگہ انسان کے لیے اس کا گھر ہے جہاں ہر شر سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے بلا ضرورت گھر سے نکلنا چھوڑ دو یا کم از کم کر دو۔ واضح رہے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ آگے نیچے مؤلف نے اپنا حاشیہ لکھا ہے، میں اس کو اختصار وقت کے پیش نظر سکپ کر رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جب بلاؤں پر بلاؤں کا اضافہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاؤں سے عافیت نصیب ہو گئی، یعنی پے در پہ ایک مصیبت، دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، اور مومن ثابت قدم رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، آل محمد کا وسیلہ دیتا رہے، تو سمجھو کہ پھر یہ جو آخری کڑا تھا مصیبتوں کا یہ بھی آ کر گزر گیا۔ یہ قرآن کے اس امر کی طرف اشارہ ہے، امام فرماتے ہیں، جس میں فرمایا کہ یقیناً ہر تنگی کے ساتھ سہولت بھی ہے، اور کوئی شے بھی جب اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ضد کا پھر آغاز ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان اپنے عروج پر ہوتا ہے تو عروج کی ضد ہے زوال، اس کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے، جب زوال اس کی حدوں کو چھو لیتا ہے تو پھر اس کے عروج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کسی شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسی کے حساب میں لکھ دیتی ہے، اور جب یہی دنیا جب منہ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی بھی خوبیاں اسے چھین کے دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے۔ پھر فرمایا، ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ اپنا راز، اپنا زاد آخرت خود مہیا کرو، اپنا سامان اپنے سے پہلے خود روانہ کر دو، اپنے وصی خود بنو، خبردار اپنی ضروریات کے بارے میں، ضروریات آخرت کے بارے میں دوسروں پر اعتماد نہ کرنا کہ وہ مرنے کے بعد روانہ کر دیں گے، کہ وہ مرنے کے بعد مجلس و ماتم کروا دیں گے آپ کے لیے، جی قرآن خوانیاں کروا دیں گے۔ اس دھوکے میں، اس امید میں نہ رہنا، دنیا سے جانے سے پہلے کچھ جو وہاں پہ بھجوانا ہے وہ بھجوا دو۔ محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو کی لینتھ چونکہ لمبی ہو رہی ہے، اس موقع پر آخری دعوت فکر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا شروع کیجئے، قرآن کو بما ترجمہ و تفسیر پڑھیے، نہج البلاغہ کو پڑھیے، اپنے اماموں کی سیرت کو خود پڑھیے جو علماء بزرگ نے بڑی قربانیوں سے مرتب کی، اکٹھی کی، جی جو امام کے دور سے لے کے نقل در نقل ہم تک پہنچتی رہی۔ ان غالیوں کے منہ سے اماموں کا تعارف آپ کیا سنیں گے؟ یہ تو آپ کو غالی جو ہیں یا اس طرح کے جو بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ تو اللہ کے مقام پر اماموں کو دکھائیں گے، اور معاذ اللہ کو اماموں سے بھی نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے، تو توہین رسالت کے مرتکب یہ ہیں، توہین خدا کے مرتکب یہ ہیں کہ جو ائمہ کو، مخلوق کو خدا تک لے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ ان سے اپنا دامن چھڑائیے، ان سے اپنا ممبر چھڑائیے، ان سے اپنا عقیدہ چھڑائیے، اور خدا کے واسطے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ کو پڑھیں اور پڑھیں، تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آشکار ہو۔ اور خاص کر میری نوجوان نسل سے، نوجوان گروہ سے، طبقہ سے میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کسی چیز کی تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ خدا کے واسطے اگر آپ کتابیں خرید کے نہیں پڑھ سکتے تو سوشل میڈیا پہ PDF کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے علم سے متمسک رہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں جو ہے کامیاب کامران اس دنیا سے اٹھائے، اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔